یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، رمضان المبارک کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں ویسے ہی جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کی گئی تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب ای فرض، تم پر فرض کر دیے گئے ہیں، لکھ دیے گئے ہیں ویسے ہی جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کی گئی تھی۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے خطاب ایمان والوں سے کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، رمضان المبارک کے روزے تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے ہیں، لکھ دیے گئے ہیں۔ یہاں پر خطاب اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے کیا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے متعدد آیات میں، دوسری آیات میں خطاب تمام لوگوں سے کیا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ یہاں پر تذکرہ قیامت کا ہے کہ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو خطاب کیا ہے، کیونکہ یہاں پر تذکرہ قیامت کا ہے، لیکن یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، جب رمضان کی فرضیت کا وقت آیا اور اس کے بارے میں بتایا اللہ تبارک و تعالی نے، تو وہاں پر خطاب ایمان والوں سے کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، رمضان مبارک کے روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں۔ خطاب ایمان والوں سے کیا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم رمضان المبارک کے روزے رکھ لے تو کیا انہیں ثواب ملے گا یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو خطاب کر کے ان کے سوال کا جواب دے دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، رمضان المبارک کے روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں۔ یعنی اگر جو ایمان والا ہوگا اور وہی اگر ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے گا، انہی کے گناہ معاف کیے جائیں گے اور وہی ثواب پا سکتا ہے۔ کوئی غیر مسلم جو دین اسلام کو نہیں مانتا، جو قرآن کو آکاشیہ کتاب نہیں مانتا، ایشوریہ گرنتھ نہیں مانتا، جو میرے نبی کو نبی نہیں مانتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام عبادات میں، تمام افعال میں، اسماء و صفات میں ایک نہیں مانتا، اگر وہ روزہ رکھ لے، جو مشرف با اسلام نہیں ہے وہ روزہ رکھ لے، تو انہیں رمضان کے روزے کا ثواب نہیں مل سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں خطاب ایمان والوں سے کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، رمضان المبارک کے روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں۔ اس نقطہ سے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، ویسے ہی جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کی گئی تھی۔ یہ تاریخ کی بہت بڑی بات ہے کہ ویسے ہی فرض کی گئی ہے جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کے بارے میں کیسے معلوم کہ یہ رمضان المبارک کے روزے پہلی امتوں پر فرض کی گئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، نہ مکہ کے اندر کوئی لائبریری تھی، نہ مدینہ کے اندر کوئی لائبریری تھی، نہ اس وقت مکہ کے اندر کوئی کتب خانہ تھا، نہ مدینہ کے اندر کوئی کتب خانہ تھا۔ وسائل ترسیل جتنا اس وقت ترقی یافتہ ہے اتنا اس وقت نہیں تھا، کرتاس و قلم کا دور نہیں تھا، کرتاس و قلم کا ماحول نہیں تھا۔ ایسے دور میں، ایسے ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس بات کا ادا ہونا کہ رمضان المبارک کے روزے تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کی گئی تھی، آپ کو کیسے پتا چلا؟ اور اس بارے میں تمام کے تمام لوگ خاموش ہیں، کسی نے بھی اس کی تردید نہیں کی کہ یہ روزے پہلی امتوں پر فرض نہیں کی گئی تھی۔ تمام کے تمام لوگ اس پر خاموش ہے، یہودی خاموش ہے، نصرانی خاموش ہے، اور خود ہمارے عقلی دشمن مشرکین بھی خاموش ہے، کسی نے بھی اس کی تردید نہیں کی۔ اس کی تردید نہ کیا جانا کس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے؟ اور ایسے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس بات کا ادا ہونا کہ رمضان المبارک کے روزے
تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کی گئی تھی۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ تاریخ کی کتابوں کو پڑھیں، ان کو کھنگالے تو آپ کو یہ اس بات کا علم ہو جائے گا کہ یہ رمضان المبارک کے روزے پہلی امتوں پر بھی فرض کی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن تک کوہ طور پر رہے، روزے کی حالت میں رہے۔ اسی طرح سے نصرانی یہودی بھی روزے رکھتے ہیں اور خود ہمارے پڑوسی مشرکین بھی روزے رکھتے ہیں، لیکن یہ الگ بات ہے کہ ان کے ہاں روزے رکھنے کی نوعیت الگ ہے، ہمارے یہاں روزے رکھنے کی نوعیت بالکل الگ ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اس سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس نقطے سے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ مرسل رحمانی ہیں اور قرآن کلام ربانی ہے۔ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور قرآن اللہ کا سچا کلام ہے۔ آپ کو اس بات کا علم کیسے ہوا کہ رمضان المبارک کے روزے پہلی امتوں پر بھی فرض کی گئی تھی؟ میرے بھائیو اور دوستو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے تھے، آپ تابع تھے وحی کے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے، آپ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ آپ اسی وقت بولتے ہیں، آپ اسی وقت زبان کھولتے ہیں جب آپ پر وحی نازل کی جاتی ہے۔ وحی کے ذریعے جبرائیل کے دوارا آپ پر جو باتیں بتائی جاتی ہیں، جو آپ کو بتائی جاتی ہے، وہی آپ بولتے ہیں، تب آپ زبان کھولتے ہیں۔ اور اس آیت کریمہ میں غور کیجئے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، ان کہا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان، اور ہم جانتے ہیں کہ ان 4 معنوں میں آتا ہے۔ ان 4 معنوں میں سے ایک معنی تجاوز کے لیے آتا ہے، دوری بتانے کے لیے آتا ہے، جیسا کہ ہم لوگ کہتے ہیں رمیت السام عن القوس، میں نے تیر کو کمان سے نکالا، تیر تو دور جا کر کے گری لیکن کمان ابھی بھی میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ تو جتنی دوری اس تیر اور کمان کے درمیان ہے، اس سے کہیں زیادہ دوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات کے درمیان ہے۔ آپ اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے بلکہ آپ وحی کے تابع ہیں۔ جب آپ پر وحی نازل کی جاتی ہے تب آپ اپنی زبان کھولتے ہیں، تب جا کر لوگوں کو بتاتے ہیں۔ میرے بھائیو، اس نقطے سے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم سے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور قرآن اللہ کا سچا کلام ہے۔ آپ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ اور اگلا نقطہ ہے لعلکم تتقون۔ اس آخری نقطے میں اللہ تبارک و تعالی نے روزے کے مقصد کو بیان کر دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ۔ تقوی کا جو اصل مادہ ہے واو کافیہ ہے، وقا یقین، جیسے ہم لوگ دعا مانگتے ہیں وقینا عذاب النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، اسی وقا یقین سے اتقاء جو باب اختیار سے آتا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں خود بچنا۔ میرے بھائیو اور دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ تقوی کسے کہتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے التقوی هی الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعة بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل۔ تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا نام ہے، التقوی هی الخوف من الجلیل، تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا نام ہے، والعمل بالقلیل والعمل بالتنزیل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا ہے، جو کچھ آکاش سے پرتھوی پر اوترت کیا ہے قرآن کی شکل میں، اس پر ہم عمل کریں، یعنی قرآن و حدیث پر عمل کریں۔ والقناعۃ بالقلیل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دے رکھا ہے، وراثت میں جو کچھ دے رکھا ہے اس پر ہم صبر کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ والاستعداد لیوم الرحیل، اور آخرت کی تیاری کریں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک تقوی 4 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، اللہ سے ڈر، قرآن و حدیث پر عمل، کم پر قناعت،
تھوڑے پر صبر کرنا اور آخرت کی تیاری کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک تقوی ان 4 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، ایک مرتبہ حضرت عمر نے ابی بن کعب سے کہا، کیا ہے ابی بن کعب، تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابی بن کعب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے عمر، کیا کبھی تمہیں خاردار جھاڑی میں چلنے کا موقع ملا ہے، کانٹے دار جھاڑی میں چلنے کا موقع ملا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، ہاں اے ابی بن کعب، ہمیں خاردار جھاڑی میں، کانٹے دار جھاڑی میں چلنے کا موقع ملا ہے۔ حضرت عمر نے حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ اے عمر، اس کانٹے دار جھاڑی میں، اس خاردار جھاڑی میں، اس تنگ جھاڑی میں تم کیسے چلے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے ابی بن کعب، اس کانٹے دار جھاڑی میں، اس خاردار جھاڑی میں، اس تنگ جھاڑی میں نے اپنے آپ کو اور اپنے دامن کو بچا کر کے چلا کہ وہ خاردار جھاڑی، وہ کانٹا میرے دامن کو نہ پکڑ لے، میرے دامن کو نہ لپٹ لے، اور وہ کانٹا میرے دامن کو تار تار نہ کر دے۔ اس ڈر سے میں نے بہت بچ کر کے اس راستے کو پار کیا۔ حضرت ابی بن کعب کہنے لگے کہ پھر یہی تقوی ہے، یہی تو تقوی ہے کہ چاروں طرف شیطان کے جال بچھے ہوئے ہو، غلط کاموں کا بول بالا ہو، لوگ حلال و حرام کی تمیز کے بغیر کھا کما رہے ہو۔ ایسے دور میں، ایسے ماحول میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے تمہارے دل میں ڈر پیدا ہو جائے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہونا ہے، یہ ڈر پیدا ہو جائے، اسی کا نام تو تقوی ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہی تقوی ہے۔ اور روزے کا جو اصل مقصد ہے، ہمیں متقی بنانا ہے، ہمیں تقوی شعار بنانا ہے، ہمیں پرہیزگار بنانا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ، متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔ میرے بھائیو اور دوستو، اگر ہم متقی بن جائے تو جنت میں ہمارا داخلہ ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اعدت للمتقین، میں نے جنت کو متقیوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ جنت میں وہی لوگ جائیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، اور روزے کا مقصد بھی ہمیں متقی بنانا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کا دوست ہے۔ واللہ ولی المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کا دوست ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کو محبوب رکھتا ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقیوں کو محبوب رکھتا ہے۔ ولباس التقوی ذلک خیر، تقوی کا لباس سب سے بہتر لباس ہے۔ فإن خیر الزاد التقوی، اور سب سے بہتر زاد تقوی ہے۔ اور قرآن کے متعلق فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن اسی کی ہدایت کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اسی کی یہ رہنمائی کرتا ہے، اسی کو سیدھا راستہ دکھلاتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور قرآن کے متعلق فرمایا اعدت للمتقین، یہ قرآن، یہ جنت اسی کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اور روزے کا مقصد بھی ہے ہمیں متقی بنانا، پرہیزگار بنانا۔ میرے بھائیو اور دوستو، اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے تو متقی بن گئے ہیں، اور اگر ہم متقی بن گئے تو ہمارا داخلہ جنت میں ہو رہا ہے، ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے، ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے اگر ہم متقی بن جائے تو۔ میرے بھائیو اور دوستو، ہمارا داخلہ جنت میں ہو رہا ہے، اور رمضان کے روزے بھی ہم پر فرض اس لیے کیے گئے ہیں کہ ہم متقی بن جائیں۔ اگر ہم متقی بن گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا دوست بن جائے گا۔ واللہ ولی المتقین، اگر ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں، متقی بن جائیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے محبوب رکھے گا، ہمیں محبوب رکھے گا۔ ان اللہ یحب المتقین، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اگر ہم متقی بن جائیں، رمضان کے روزے رکھیں اور متقی بن جائیں تو پھر قرآن بھی ہماری ہدایت کرے گا، ہمیں سیدھے راستہ دکھلائے گا۔ ھدی للمتقین، یہ قرآن اسی کی ہدایت کرتا ہے، اسی کو صحیح راستے کی، ان کی ہی صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں۔
اور جنت بھی اسی کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اگر ہم رمضان کے روزے رکھیں، اگر ہم متقی بن گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے ایک جنت تیار کر رکھی ہے، وعدت للمتقین، میں نے جنت کو متقیوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ وہی لوگ جنت میں جائیں گے جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے ہیں۔ یعنی ہم رمضان کے روزے رکھیں، اگر ہم متقی بن گئے تو ہمارا داخلہ جنت میں ہوگا۔ روزے کا اصل مقصد یہی ہے، اور ہم جنت میں بھی جائیں گے تو اس اسپیشل دروازے سے جائیں گے، جس دروازے سے میرے علاوہ یعنی روزے دار کے علاوہ اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ امام بخاری صحیح بخاری کتاب الصوم کے اندر مستقل ایک باب قائم کرتے ہیں، باب الریان للصائمین، یعنی روزے دار نامی ریان نامی دروازہ جو صرف روزے داروں کے لیے بنائی گئی ہے، اس دروازے سے روزے دار کے علاوہ اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا، روزے دار کے علاوہ اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ راوی حدیث حضرت سہل بن سعد ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا، جنت میں ایک دروازہ ہے، بابن کا نکرہ کا یہاں پر، جو کہ جنت میں ایک ہی دروازہ ہے، یعنی ریان نامی کا ایک ہی دروازہ ہے، اور اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ بابن اِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، جس کو ریان کہتے ہیں، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ریان نامی دروازے سے قیامت کے دن روزے دار داخل ہوں گے۔ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، روزے دار کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ اَيْنَ الصَّائِمُونَ اَيْنَ الصَّائِمُونَ، قیامت کے دن آواز لگانے والے، ندا لگانے والے یہ ندا لگائیں گے، آواز بلند کریں گے، اَيْنَ الصَّائِمُونَ اَيْنَ الصَّائِمُونَ، روزے دار کہاں ہے؟ وہ باب الریان کے قریب آ جائیں، روزے دار باب الریان کے قریب آ جائیں گے۔ جو لوگ نمازی ہوں گے اور نماز پڑھنے کی وجہ سے جنت میں انہیں داخلہ مل رہا ہوگا، وہ باب الصلاۃ سے گزارے جائیں گے، وہ باب الصلاۃ سے بلائے جائیں گے۔ جو لوگ جہاد کی وجہ سے جہادی ہوں گے اور جہاد کی وجہ سے جنت میں جا رہے ہوں گے، وہ باب الجہاد سے بلائے جائیں گے، وہ باب الجہاد سے گزارے جائیں گے۔ جو لوگ زکاتی ہوں گے، فیاض ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوں گے، ان کو باب الصدقات سے گزارا جائے گا، باب الصدقات سے بلایا جائے گا۔ اسی طرح سے جو لوگ روزے دار ہوں گے اور روزے کی وجہ سے جنت میں جا رہے ہوں گے، انہیں باب الریان سے بلایا جائے گا۔ قیامت کے دن ایک آواز لگانے والے، آواز بلند کرنے والے، ندا لگانے والے ندا لگائیں گے، اَيْنَ الصَّائِمُونَ اَيْنَ الصَّائِمُونَ، روزے دار کہاں ہے؟ روزے دار باب الریان کے قریب آ جائیں گے، فَيَقُومُونَ، اور وہ کھڑے ہو جائیں گے، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، روزے دار کے علاوہ اور کوئی دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا۔ فَإِذَا دَخَلُوا، جیسے روزے دار داخل ہوں گے، اُغْلِقَ، اسے بند کر دیا جائے گا، روزے دار کے علاوہ اور کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا۔ لا يدخل منه احد غیره، بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ اگر ہم رمضان کے روزے رکھے تو جنت میں ہمیں داخلہ مل رہا ہے، ہم متقی بن رہے ہیں۔ اگر ہم متقی بن رہے ہیں تو ہمارا داخلہ جنت میں ہو رہا ہے، اور جنت میں بھی جا رہے ہیں تو ایک خاص دروازے سے، جسے ریان نامی دروازے سے جا رہے ہیں، جس سے اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ بہت ہی اہم نقطہ ہے، لعلکم تتقون۔